ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بے حیائی، فتنے، فساد جنم لے رہے، طرح طرح کے رنگ رنگ کے. اس کی ایک وجہ بے پردگی. بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار یہ کیا قید کر رہے ہیں آپ عورت کو، کیوں پردے کی بات کر رہے ہیں؟ ارے بھائی ہم نہیں کر رہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے حبیب کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، اور ہمارے لیے اللہ کا فرمان بس ہے، کافی ہے، ہم مسلمان ہیں. سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یعنی جب ضرورتاً گھر سے نکلنا پڑے تو دوپٹے کے علاوہ چادر بھی اوڑھ لیں جس کا ایک حصہ چہرے پر ہو. جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہ خود کو شیطان کے شر سے بچنے کا سامان کرتی ہیں. جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ایمان والی ہیں، اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے والی ہیں اور شرم و حیا والی ہیں. پردہ کیا ہے کہ غیر مرد انہیں کسی طرح نہ دیکھ سکے. غیر مردوں کی نظریں کیا ہیں؟ پتھر. اور عورت کو صنف نازک کہتے ہیں، تو نازک چیزیں پتھروں سے ٹوٹ جاتی ہیں. تو اسلام پاکیزہ مذہب ہے، عورت کی عزت کا محافظ ہے. جبھی تو پردے کا حکم ہوا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اگر کوئی بے باک یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرانے کی بات کرتے ہو، مردوں کو کون نظریں نیچی رکھیں، عورتوں کو نہ دیکھیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ پاک نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا اور مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، سورہ نور کی آیت نمبر 30. مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں. عورت اجنبی مرد کے لیے سر سے پاؤں تک چھپانے کی چیز. جب عورت گھر سے نکلتی ہے بے پردہ ہو کر، شیطان اس کو کھولتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے. علماء فرماتے ہیں عورت کے لیے پردہ کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ یہ گھر کی دولت ہے اور دولت کو چھپا کر رکھا جاتا ہے. عورت گھر میں ایسی ہے جیسے چمن میں پھول، اور پھول کہاں چھلکتا ہے؟ چمن میں، وہیں ہرا بھرا رہتا ہے. عورت اپنے باپ دادا بلکہ سارے خاندان کی عزت و آبرو ہے، اور اس کی مثال سفید کپڑے کی سی. سفید کپڑے پر معمولی سا دھبا جو ہے دور سے نظر آتا ہے، اور غیروں کی نگاہیں اس کے لیے بدنما داغ ہیں، اس لیے اس کو ان دھبوں سے دور رکھا جاتا ہے. معلوم ہے کہ عورت پر یہ جبر نہیں کیا جا رہا کہ اس کو جو پردے کا کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کی حفاظت کا سامان کیا جا رہا ہے. پردے کے فوائد کیا ہوں گے؟ اللہ رسول کا حکم مانا جائے گا، اطاعت ہوگی اللہ رسول کی. پردہ دلوں کی طہارت کا سبب ہے. پردہ عفت و پاک دامنی کی نشانی. پردہ ایمان کی علامت، پردہ حیا کی علامت. پردہ حیا کی حفاظت کرتا ہے. پردہ غیرت کا تقاضا ہے. با حیا اور پردہ دار عورت کو اسلامی سوسائٹی میں عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پردہ عورت کو بری نظر سے، فتنوں سے بچاتا ہے، برائی کے راستے کو روکتا ہے. عورت کے پردہ کرنے سے معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا، معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے. پردہ عورت کے وقار میں، پیسٹیج میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے. یاد رکھیے کہ بے پردگی میں اللہ رسول کی نافرمانی، بے پردگی میں ہلاکت، گناہ کبیرہ، بے پردگی میں اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور بے پردگی لعنت کا سبب ہے. بے پردگی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بے پردگی قیامت والے دن اندھیرے کا باعث ہے. بے پردگی نفاق کی علامت ہے. بے پردگی برا کام ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. بے پردگی معاشرے میں فحاشی کو عام کرنے کا اور پھیلاؤ کا ذریعہ ہے. بے پردگی رسوائی کا باعث ہے. بے پردگی شیطانی کام ہے. بے پردگی فطرت کے، نیچر کے خلاف ہے. بے پردگی میں انسانی تہذیب کی تذلیل ہے. بے پردگی میں بے شمار برائیاں اور اس کی یہ بنیاد ہے. بے پردگی حیا و غیرت کے خاتمے کا سبب ہے. بے پردگی نوجوان نسل کی تباہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بے پردگی بسا اوقات خاندانوں میں لڑائی کا باعث بنتی ہے. عورت کو چند شرائط کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، مگر لباس کیسا ہو؟ ڈھیلا ڈھالا، سادہ برقع، ایسی بڑی چادر جو جسم کو، بدن کو چھپا لے.
اور بدن اور لباس ظاہر نہ ہو وہ پہن کر گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ امیر اہل سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کو اگر عورتیں پڑھیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ کن کن مردوں سے عورت کا پردہ ہے، اور پیرنٹس کو چاہیے، بالخصوص ماں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو بالغ ہونے سے پہلے یہ تعلیم دے کہ وہ کون کون سے مرد ہیں جن سے ان کا پردہ ہے۔ اللہ پاک حیا کی چادر ہماری بہو بیٹیوں کو نصیب فرمائے۔